الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على قل فيكسوني ربي حلة خضراء فيقول ما شاء الله أن أقول فذلك المقام المحمود أو كما قال عليه السلام. حاضرین محفل، اللہ رب العالمین نے جس طرح اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمایا ہے، اسی طرح کل قیامت کے دن بھی آپ علیہ السلام کا مقام تمام لوگوں سے اعلیٰ و عرفہ ہوگا۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر تمام لوگوں سے، تمام انبیاء کرام سے اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمایا ہے، اسی طرح کل قیامت کے دن بھی آپ علیہ السلام کا مقام تمام لوگوں سے اعلیٰ و عرفہ ہوگا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا: وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی۔ فرمایا کل قیامت کے دن سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں وہ سارے کے سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ سنن ترمذی کی ایک اور روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: وَلِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرٌ۔ فرمایا کل قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور مجھے اس بات پر کوئی فخر اور گھمنڈ نہیں ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک روز ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ سارے لوگ مر جائیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا، وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: انا من تنشق الارض عنہ یوم القیامہ۔ فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے زمین میرے لیے پھٹے گی، یعنی سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا۔ حاضرین محفل، اسی طرح آپ علیہ السلام کا مقام اتنا اعلیٰ و عرفہ ہے، کل قیامت کے دن بڑے بڑے لوگ ہوں گے، اولو العزم پیغمبر ہوں گے، لیکن سرداری کا حق، سرداری کا منصب اگر کسی کے حق میں آئے گا تو وہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر۔ فرمایا کل قیامت کے دن میں تمام انسانیت کا سردار ہوں گا اور مجھے اس بات پر کوئی فخر اور گھمنڈ نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن ساری استداریاں، سارے منصب ختم ہو جائیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا: کل سبب ونسب منقطع غیر سببی ونسبی، کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن ساری رشتہ داریاں، سارے منصب ختم ہو جائیں گے سوائے میرے رشتہ داری اور منصب کے۔ آخری حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کو شفاعت کبریٰ کے احساس بھی حاصل ہوگا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آ کر کہیں گے: اشفع لنا الی ربک، اے آدم علیہ السلام آپ اپنے رب کی طرف ہماری سفارش کیجئے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے: فیقول لست لہا، کہتے ہیں کہ یہ میرا کام نہیں ہے، ولکن علیکم بابراہیم، بلکہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ فیأتون ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے: لست لہا، یہ میرا کام نہیں ہے، ولکن علیکم بموسیٰ فإنہ کلیم اللہ، بلکہ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ تو کلیم اللہ ہے جن سے اللہ رب العالمین نے کلام کیا۔ فیأتون بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے: لست لہا، یہ میرا کام نہیں ہے، ولیکن علیکم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ تم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: فیأتونی، وہ میرے پاس آئیں گے، فاقول، بس میں کہوں گا: انا لہا، یہ تو میرا کام ہے۔ پھر آپ علیہ السلام سجدے میں گر جائیں گے، اپنی امت کے لیے دعا کریں گے، اللہ رب العالمین آواز لگائیں گے، ندا لگائیں گے: ارفع رأسک، اے پیغمبر اپنے سر کو اٹھائیے، سل تعطیٰ، آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے
کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے اور ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.